بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو السلام علیکم جو اس وقت بلو ورلڈ سٹی کی لیگیلٹیز کے حوالے سے تھوڑا سا کنفیوزڈ ہیں اینڈ دے آر آسکنگ ویریس سارٹ آف کویسچنس. یہ الحمدللہ ایک جوڈیشل ججمنٹ ہے جی جو سیشن کورٹ راول پنڈی سے ایشو ہوئی ہے الحمدللہ کل ہماری فیور میں. یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس میں یہ ایکنالجمنٹ جناب معزز جج صاحب نے دی ہے کہ اس وقت آر ڈی اے کی جورسڈکشن خود ایز اے انسٹیٹیوٹ انڈر کویسچن ہے. آر ڈی اے کی جورسڈکشن لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے آنے کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول کے حوالے سے لاء کے تحت ختم کر دی گئی ہے اور یہ میٹر اس وقت لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں زیر سماعت ہے. اور اس کے دوران سیشن کورٹ نے یہ کلیئر ڈیسیژن دیا ہے کہ آر ڈی اے کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی قسم کا کارروائی کرنے کا ہمارے خلاف الحمدللہ، اور نہ وہ اپروولز دینے کی مجاز ہے چونکہ اس کی جورسڈکشن خود انڈر کویسچن ہے. تو اس وقت چونکہ آر ڈی اے کی اپنی جورسڈکشن انڈر کویسچن ہے اور اس کو اپنی اتھینٹسٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے آر ڈی اے کے حوالے سے جو خبریں مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ نیچرلی وہ ریئیکشن میں آ رہی ہیں اس بات کے کہ ان کی پوری اتھارٹی چیلنج ہوگی. اور یہ چیلنج ہم نے نہیں کی، یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے جس نے گراس روٹ لیول پر کنسٹرکشن کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اور ڈیولپمنٹ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اور کنسٹرکشن سیکٹر کی گروتھ کے لیے یہ ایک ریگولیشن لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے نام سے پاس کی ہے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کہتے ہیں. اس کے تحت تمام اختیارات ہاؤسنگ سکیمز کے پاس کرنے کے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کو لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو گئے ہوئے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز اس پہ عمل پیرا اس طرح سے نہیں ہو رہے. اور وہ کس لیے نہیں ہو رہے عمل پیرا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ہاؤسنگ سکیم کو اپروول دینے کے پروسیس میں کس کس کو فائدہ پہنچتا ہے اور کیوں اس میں ہرڈلز کھڑی کی جا رہی ہیں چونکہ ان کی پاورز اب کٹ کر دی گئی ہیں. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ایبزارب نہیں ہو رہی. تو اللہ خیر کرے گا. یہ کو ہم نے تھوڑی قانون پاس کیا ہے، یہ گورنمنٹ نے قانون پاس کیا ہے. اور جیسے ہی ان کی آپس کی جورسڈکشن کا میٹر ڈیسائیڈ ہو جائے گا ہم انشاءاللہ ڈسٹرکٹ کونسل سے ہم نے بلکہ معزز ہائی کورٹ کو یہ اپیل دائر کی ہے کہ ہم نے 2017 میں کیس آر ڈی اے کے ساتھ فائل کیا تھا اور انہوں نے ہمیں پلاننگ پرمیشنز 2 دفعہ گرانٹ کی اور اسی علاقے میں گرانٹ کی جس علاقے میں اب ان کا یا ویسے ہی ان کا جورسڈکشن کا میٹر بن گیا ہوا ہے. اب چونکہ 2019 سے یہ میٹر ڈسٹرکٹ کونسل کو شفٹ ہو گیا ہوا ہے تو آپ برائے مہربانی ان کو آر ڈی اے کو حکم دیں کہ یہ قانون وقت جو کہ حکومت پاکستان نے لاء پاس کیا ہے اس کو مانتے ہوئے اس کی تعمیل میں ہمارا کیس جو ہے ڈسٹرکٹ کونسل کو اور لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیں تاکہ ہم اپنی اپروولز جلد از جلد لے سکیں. تو یہ الحمدللہ جو گورنمنٹ کا اصلاحات کا پیکیج ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے یہ اس کا حصہ ہے. تو جیسے ہی وہ شفٹ ہوگا ہمارا انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ کونسل سے اپروولز لینا ریلیٹیولی بہت آسان ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز. اور وہاں پہ جو اپروولز کا پروسیس ہے وہ ڈیولپمنٹ فرینڈلی ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ کیس وہاں شفٹ ہوتا ہے بحکم ہائی کورٹ چونکہ میٹر اندر لیٹیگیشن ہے اس پہ ان کی جورسڈکشن کا میٹر آپس میں اس وقت 2 محکموں کا آپس میں جنگ چھڑی ہوئی ہے. وہ جیسی ریزالو ہوتی ہے اس میں ایک ڈیولپر کا یا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، 2 محکموں کی آپس میں یہ ایک ڈسپیوٹ ہے. تو جیسے ہی ہائی کورٹ معزز ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ان میں سے کس نے یہ کام کرنا ہے اور زیادہ لائکلی قانون کے مطابق یہ کام ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس ہی جانا ہے. تو جیسے ہی ہمارا کیس وہاں شفٹ ہوگا باقی کی پرسوول ہوگی اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم اپروولز لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور مین وائل معزز عدالتوں نے ہمیں موقع پہ کام جاری رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے. یہ میں آپ کے ساتھ ڈیسیژن شیئر کر رہا ہوں. تو کسی نے تفصیلی بھی آ کے دیکھنا ہو تو میرے پاس آ کے دیکھ لیں. تو الحمدللہ لیگلی ہم بہت مضبوط بنیادوں پہ کھڑے ہیں. یہ ایک صرف مارکیٹ کا پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈا میں بہت ساری چیزیں اور بھی شامل کی جا رہی ہیں. ہمارا ایک ٹرکش ایکٹر کے ساتھ جو کہ اس وقت مسلم ورلڈ کا ہیرو ہے اس کے ساتھ جو کیا گیا ایک برانڈ ایمبیسڈرشپ کا ایگریمنٹ ہے
وہ بھی بہت سارے کہہ لیں پرانے کھلاڑیوں کو ہضم نہیں ہوا اور اس پہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ حق کے راستے میں مصیبتیں آتی ہوتی ہیں اور مل کے جھیلنی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ بہت ہی ٹیمپریری ہے یہ سارا کچھ، انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، اور ہم ڈٹے ہوئے میرے بھائی اپنی جگہ، ہمارا سب کچھ جو ہے اسی پہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور اس سارے کچھ کے ساتھ الحمدللہ نہ صرف اس دنیا کے بلکہ آخرت کے پلانز بھی اسی پروجیکٹ کے ساتھ، انہی کیے ہوئے وعدوں کے ساتھ، ان وعدوں کی تکمیل میں اپنی لگائی ہوئی ایفرٹس کے ساتھ، اور جو ہم نے آپ تمام احباب سے یہ مطلب ڈیولپمنٹ کا اور اس کو پاکستان کا ایک یونیک ماڈل بنانے کا، دنیا میں ایک آئیکن بنانے کا عزم کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہماری زندگی کے فیوچر عزائم اور وہ عزائم جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک مسلمان نے اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں، ان کی تکمیل بھی ان وعدوں کی تکمیل کے ساتھ جڑی ہے۔ تو ہم بالکل بھی نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے، جان مال عزت آبرو سب کچھ حاضر ہے۔ اگر کسی نے ہمیں اس مشن سے پیچھے اٹھانا ہے تو معاذ اللہ ہماری گردنیں اتار کے ہی ہٹا سکتا ہے، ایسے نہیں ہٹا سکتا۔ تو آپ بھی پورے ہمارے ساتھ دیں، پکے پیری دیں، یہ صرف اور صرف حق کا راستہ ہے، ہم کسی کے ساتھ غلط نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ کامیابی اللہ کے حکم سے، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے، اور صرف اور صرف اللہ کے حکم سے وہ حق کی ہوگی۔ تو اپنے دل مضبوط کریں، اللہ خیر لائے گا، اور انشاءاللہ میرے پاس ایک ایسی خوشخبری ہے جو میں شیئر کروں تو مارکیٹ 2 منٹ میں کریکشن لے جائے گی، کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ ایک اور ایسا دھماکہ ہے جو بہت سوں کی طبیعت خراب کرے گا، اس لیے ابھی وہ ہم دھماکہ نہیں کر رہے کہ پہلے ہی بہت سوں کو بے ہضمی ہوئی ہے اور کسی کیفیت ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایک اور جو ہے دھماکہ کریں مارکیٹ میں، اور اس سے جو ہے یہ ساری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا وجود جو ہے وہ اور بھی نہ پینک کر جائے۔ تو دعا کریں، اور ذرا جو ہم نے یہ ایک کام کیا ہے اس کو پہلے مارکیٹ کو ڈائجسٹ کر لینے دیں، انشاءاللہ جیسی ڈائجیشن اور ان کا نظام ہضم ساری مارکیٹ کا اور اداروں کا ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ آپ کے پیش خدمت اگلا تحفہ بھی کریں گے۔ تو جزاک اللہ خیر، بالکل مضبوط ہو جائیے اور ڈٹ کے ساتھ کھڑے رہیے۔ السلام علیکم۔